الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ طیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور آفتاب رسالت مہتاب نبوت کائنات کی زینت کونین کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب دانہ غیوب مالک رقاب امام فخر عرب و عجم سرور لالا رخا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ معصوم آمینہ حضور احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں جم جم کر ہدیہ درود پیش کرے اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں۔ چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل مبارکہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے اس مبارک کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے اور اس اللہ کے ولی کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے۔ دیکھیے قرآن مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور ایمان والے بندے تمہارے مددگار ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والوں کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، اس لیے کہ انہیں والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال آرا کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا جلوہ دیکھتے تھے، ان کی عید ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوری زندگی حضور کی محبت میں گزاری۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اس دور کے اندر یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ انہیں جب پتا چلا کہ اللہ کے آخری نبی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، چلو میں جا کر ان کا جلوہ دیکھوں اور جا کر دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے سچے رسول ہے کہ جھوٹے رسول ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرات محترم، اپنے باغ کے اندر کام کر رہے ہیں اور پتا چلا کہ اللہ کے آخری رسول آئے ہیں
تو عبداللہ بن سلام جو ہے ابھی اسلام نہیں لائے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، فوراً اپنے باغ سے نکلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جیسی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، خدا کا کرنا کہ میرے آقا کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے۔ حضور یہ بیان فرما رہے تھے، اے لوگوں نماز کو قائم کرو، آپس میں سلام کر چرچا کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ نماز قائم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا ویوہار کرو اور جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کا جو ہے ماحول بناؤ۔ عبداللہ بن سلام فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کے جملے سنے، حضور کا دیدار کیا اور عبداللہ بن سلام سمجھ گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے بلکہ یہ چہرہ اللہ کے سچے رسول کا چہرہ ہے۔ حضور کی قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اسلام لے آئے تو حضرات گرامی عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کی جماعت نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عبداللہ بن سلام سے باتیں نہ کرے، ان سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات عبداللہ بن سلام کے کان سے ٹکرائی، عبداللہ بن سلام مایوس ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ میری جماعت والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حضرات گرامی فوراً میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آیا ہوں، لیکن میری ایمان لانے کی وجہ سے میری جماعت نے مجھے چھوڑ دیا، میرے رشتہ داروں نے سارا تعلق توڑ دیا ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ قرآن کی آیات لے کر نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے فرما دیجئے، اپنے چاہنے والے عبداللہ بن سلام سے فرما دیجئے، اگر تمہاری جماعت نے چھوڑ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے رشتہ داروں نے تعلق توڑ دیا ہے کوئی بات نہیں، قرآن نے فرما دیا کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور ایمان والے بندے تمہارے مددگار۔ اسی لیے فرمایا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے، ہم فقیروں کا آقا مدینے میں ہے، عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد پر تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضرات گرامی پتا چلا ہمارا مددگار اللہ ہے، اگر ہم اللہ کو سچے دل سے پکاریں تو یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی مسجد نبی کے کونے میں بیٹھے ہیں اور کونے میں بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، مولا میری مغفرت فرما، زاروں قطار رو رہے ہیں، دل سے دعا نکلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، اس کی آواز کو سنا تو میرے آقا نے صحابی کو بلایا، دیکھو سامنے جو دعا مانگ رہا ہے جا کر کہہ دو اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو پتا چلا اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ سے مانگا جائے تو میرا مولا اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی ایک بزرگ تھے، ہر سال حج کے لیے آتے تھے، اس سال بھی حج کے لیے گئے۔ جب حج کے لیے گئے عرفات کے میدان میں پہنچے، ان کے ساتھ ایک جوان بھی تھا۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچے اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ صدا لگائی، اللہم لبیک، یا اللہ میری حاضری قبول فرما لے، میں آیا ہوں میری حاضری قبول کر لے، حج کی حاضری قبول فرما لے۔ رب کی طرف سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ اس اللہ کے ولی نے دوسری مرتبہ صدا لگائی، اللہم لبیک، اللہ میری حاضری قبول فرما۔ آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ اس بزرگ نے تیسری مرتبہ صدا لگائی، اللہم لبیک، اللہ میری حاضری قبول فرما لے۔ آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ قریب جو جوان تھا اس نے کہا بابا جی آپ نے سنا نہیں، 3 مرتبہ رب کی بارگاہ میں آپ نے صدا لگائی، اللہم لبیک
رب کی طرف سے آواز آئی لا لبیک. بابا جی بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ رب نے تو کہہ دیا تیری حاضری قبول نہیں. تو اس بزرگ نے کہا اے جوان میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں 70 سال سے یہی کہہ رہا ہوں. میں 70 سال سے حج کے لیے آتا ہوں، 70 سال سے رب کی بارگاہ میں یہی صدا لگاتا ہوں، اور 70 سال سے رب کی بارگاہ سے یہی آواز آتی ہے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں. وہ جوان کہتا ہے بابا جی 70 سال ہو گئے، رب نے آپ کی حاضری قبول نہیں فرمائی تو آتے کیوں ہو بار بار؟ رب کی بارگاہ میں کیوں بار بار آتے ہو؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا اے جوان یہی ایک بارگاہ ہے اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی اور بارگاہ ہو تو بتاؤ. اللہ کی ایک ایسی بارگاہ ہے جس سے فریاد کیا جائے، اور کوئی اللہ کے علاوہ بارگاہ نہیں، کہاں جاؤں؟ جب اس نے اتنا کہا رب کی طرف سے آواز آئی، میرے رب کی رحمت جوش آئی، آواز آتی ہے اے میرے محبوب بندے میں نے تیری آج کی حاضری بھی قبول فرمائی اور 70 سال کی حاضری بھی قبول فرمائی. حضرات گرامی ہمارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہمارے مددگار ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مددگار ہیں. اگر ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زندگی گزاری، شریعت مصطفیٰ میں زندگی گزاری، یقیناً میرا آقا ہماری مدد فرمائیں. ہمارا مددگار اللہ اس کے رسول ہے، اور ایمان والے بندے ہمارے مددگار ہیں. یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہمارے مددگار ہیں. قرآن نے ارشاد فرما دیا جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں. اور اللہ کے ولی کیسے ہیں؟ ایک اللہ کے ولی ہے سپہ سالار ہے، ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس لشکر جو اللہ کے ولی سپہ سالار ہے. جنگل کا وقت جو ہے علاقہ گزرا، رات کا وقت ہے. اللہ کے ولی نے دیکھا جنگل کا وقت ہے، رات یہاں جنگل میں گزارنی ہے. اللہ کے ولی جو لشکر کے سپہ سالار تھے، آپ نے سارے لشکریوں کو حکم دیا رات ہم یہی گزاریں گے، یہاں خیمے گاڑ دو. اللہ کے ولی کی زبان سے بات نکلی، خیمے گاڑنے والے جو آپ کے لشکری تھے کہنے لگے، انہوں نے خیمے گاڑنے میں تاخیر لگائی، دیر لگائی. اللہ کے ولی نے واپس کہا تم دیر کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے حکم دیا خیمے گاڑو، خیمے گاڑنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ اتنا سننا تھا. اس لشکریوں نے کہا یہ ہمارے سپہ سالار، یہ اللہ کے ولی، آپ نے اس جنگل کے اندر ہمیں یہاں رات رکنے کے لیے کہا ہے اور خیمے گاڑنے کو کہا ہے. یہ جنگلی علاقہ ہماری نظروں سے خالی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے یہاں موذی جانور بے حساب ہے، جنگلی درندے بے حساب ہے، بے حساب موذی جانور ہے. یہاں رات ٹھہریں گے یہ جانور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، موذی جانور ہمیں حیران کریں گے، اسی لیے ہم خیمے گاڑنے میں تاخیر لگا رہے ہیں. تو اس اللہ کے ولی نے کہا اچھا اسی لیے تم خیمے گاڑنے میں تاخیر کر رہے ہو؟ ہاں ہاں. اللہ کے ولی نے کہا میں حکم دیتا ہوں خیمے یہیں گاڑو. وہ لوگ خیمے گاڑنے میں مشغول ہو گئے اور یہ اللہ کا ولی ایک پہاڑ کے ٹیلے پر چلا گیا. ایک پہاڑ کے ٹیلے پر جا کر اس اللہ کے ولی نے اپنی زبان سے آواز دی اور اپنی زبان سے پکارا اے جنگلی جانوروں، اے جنگلی درندوں، آج کی رات جنگل کو خالی کر دو، اس لیے کہ آج کی رات مصطفیٰ کی غلاموں نے ڈیرا ڈالا. اللہ کی ولی کی زبان سے بات نکلی آج کی رات مصطفیٰ کے غلاموں نے ڈیرا ڈالا ہے. اے جنگل کے جانوروں آج کی رات جنگل کو خالی کر دو. اللہ کی ولی کی زبان سے بات نکلی. حضرات گرامی شیر سے کہہ رہا تھا بھاگو مصطفیٰ کے غلاموں نے ڈیرا ڈالا ہے. چیتا چیتے سے کہہ رہا تھا بھاگو مصطفیٰ کے غلاموں نے ڈیرا ڈالا ہے. آنن فانن کے اندر سارا جنگل خالی ہو گیا. پتا چلا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. ہمارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور ایمان والے بندے ہمارے مددگار ہیں. حضرات گرامی ایک اللہ کے ولی جن کا نام اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب نے یہ کمال دیا تھا، یہ شان و عظمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے پاس 6 مہینے اگر کوئی قرآن پڑھتا تو 6 مہینے کے اندر قرآن کا حافظ بن جاتا. رب نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کے پاس جو بھی پڑھنے کے لیے بچہ تھا 6 مہینے میں قرآن کا حافظ بن جاتا.
اسی دوران اسی گاؤں میں ایک شخص کی شادی ہوئی اور اس کی عورت جو تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی. حضرات گرامی اس کی عورت نے شوہر سے پہلی رات میں کہا کہ میں تو قرآن کے حافظہ ہوں, اگر تم قرآن کے حافظ بنو گے تبھی میں تم سے بات کروں گی. یہ بیچارہ انسان پریشان ہو گیا کہ قرآن تو یاد نہیں, اس سے ملاقات کیسی کی جائے. اس نے تو منع کر دیا میں قرآن کے حافظ ہوں, اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو قرآن کے حافظ بن جاؤ. رات کا وقت ہے, پہلی رات, گھر سے باہر نکلا, کسی سے پوچھا کہ کیا کیا جائے, اس کا مسئلہ کیا ہے, ایک رات میں میں قرآن کیسے یاد کر سکتا ہوں. کہا کہ ایک اللہ کی ولی یہاں رہتے ہیں دور میں, وہاں چلا جا, جن کا نام اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, وہاں جا, تیرے مشکل کا حل نکلے, تیری پریشانی دور ہو, اپنی بات کے شاید کوئی راستہ نکلے. حضرات گرامی وہ پریشان حال پہلی رات ہے, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا. کہا ہے اللہ کے برگزیدہ بندے, میری پریشانی یہ ہے کہ میری عورت قرآن کے حافظ ہے اور مجھے کہا ہے کہ جب تک تم قرآن کے حافظ نہیں بنو گے مجھ سے بات نہیں کرنا. میں آپ کے پاس آیا ہوں, میری یہ پریشانی ہے, میں قرآن کا حافظ بن جاؤں. اس اللہ کے ولی کا اچھا قرآن کا حافظ بننا ہے, میرے مدرسے میں آؤ, 6 مہینے قرآن کی تعلیم لو, 6 مہینے میں میں قرآن کا حافظ بنا دوں گا. اس نے کہا 6 مہینے نہیں حضور, آج پہلی رات ہے, ملاقات کرنی ہے, اگر میں قرآن کا حافظ نہیں بنا ملاقات نہیں کر سکوں گا. حضرات گرامی رونے لگا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اللہ کی ولی کی رحمت جوش میں آ گئی. اچھا تجھے قرآن کا حافظ بننا ہے؟ کہا ہاں. اللہ کے ولی نے کہا صبح کی نماز میرے پیچھے ادا کرنی ہے اور تجھے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اور دائیں جانب تجھے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے. اللہ کی ولی کی زبان سے بات نکلی, صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے, وہ بندہ پہلی صف میں بیٹھا, دائیں جانب بیٹھا. اللہ کی ولی نے نماز پڑھائی, جیسی نماز ختم ہوئی اللہ کے ولی نے سلام پھیرا, دائیں جانب جتنے لوگ تھے سب کے سب قرآن کے حافظ بن گئے اور بائیں جانب پہ سب عالم بن گئے. پتا چلا جب اللہ کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ اس کی پوری فرما دیتا. حضرات یہ تو عام بندوں کی شان ہے, یہ عام اولیاء کی شان ہے کہ جن کی زبان سے بات نکلے اللہ پوری فرما دے. ان عام اولیاء میں غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک کی شان اتنی عظمت والا ہے کہ حضرات گرامی جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ولادت کی خوشخبری خود مولا علی نے عطا فرمائی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے حسن مجتبی, تمہاری پشت میں عبد القادر نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی دنیا کے اندر شہرت ہوگی اور اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھا جائے گا. حضرات گرامی جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس رات ان کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی رات جب غوث پاک کی ولادت ہوئی اس سے پہلے اسی رات میں غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ان کے صحن کے اندر ان کے آنگن میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں, ان کی آنگن میں کثرت کے ساتھ اولیاء کرام موجود ہیں, اور انہوں نے کیا دیکھا؟ ان کے آنگن میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, تمہارے گھر میں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس کا یہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ولایت کی دنیا میں عظیم شان عطا فرمائے گا اور اس کا مقام اس طرح بلند ہوگا جس طرح میرا مقام تمام نبیوں میں افضل والا ہے, اسی طرح اس کا مقام تمام ولیوں میں افضل والا ہوگا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور حضرات گرامی اگر ہم اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے برگزیدہ بندوں کو سچے دل سے یاد کریں اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاریں, اور ہماری زبان پر اگر غوث پاک کا نام آتا ہے, جیسے ہی غوث پاک کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمارے دل و دماغ کے اندر مسیحا کی طور پر اور مدد کرنے والے کی طور پر اگر کسی کا خیال آتا ہے
تو غوث پاک کا خیال آتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی حادثہ بننے والا ہو یا ہمارا بچہ گر جائے یا کوئی بھی حادثہ ہو، ہم سامنے دیکھیں تو فوراً ہماری زبان پر یہ الفاظ نکلیں گے، یا غوث المدد، اے غوث پاک ہماری مدد کیجئے، اور غوث پاک یقیناً اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے کے اندر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، سارے طلبہ سامنے بیٹھے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ طلبہ حیران ہے کہ اچانک غوث پاک کے چہرے پر جلال آ گیا۔ کیا دیکھا؟ غوث پاک نے اپنے ہاتھ کو چادر میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد چادر سے باہر نکالا تو کیا دیکھا؟ آپ کے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ طلبہ حیران ہے کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کون سی کرامت ہے کہ ہاتھ چادر میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو جو ہے پانی ٹپک رہا ہے۔ لیکن طلبہ حیران ہے، ان کے چہرے سے اتنا جلال ٹپک رہا ہے، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ طلبہ نے تاریخ اور دن نوٹ کر لیا۔ 2 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا، جیسے وہ قافلہ پہنچا غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اے عبدالقادر جیلانی ہمارا ہدیہ قبول فرما لیجئے، 2 مہینے پہلے ہم جہاز میں سوار تھے، سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن اچانک ہمارا جہاز بیچ دریا میں پہنچا۔ جیسی دریا میں پہنچا ہم نے کیا دیکھا؟ دریا میں طوفان پیدا ہوا، دریا میں اتنا زوروں کا طوفان پیدا ہوا کہ ہمارا جہاز ڈوبنے والا تھا، ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ اچانک ہمارے جہاز میں سے کسی نے پکارا، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ اتنا پکارا، کیا دیکھا؟ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ غیب سے نمودار ہوا، اس ہاتھ نے ہمارے جہاز کو دھکا دے کر کنارے پر پہنچا دیا۔ جب لوگوں نے دن اور تاریخ دیکھا، وہی دن وہی تاریخ تھی جس دن غوث پاک نے اپنے ہاتھ کو چادر میں ڈالا تھا اور واپس نکالا تھا، پانی ٹپک رہا تھا۔ یقیناً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم مدد کے لیے پکارے، میرے غوث پاک مدد فرماتے۔ غوث پاک تو فرماتے، لیکن ان کے جد اعلیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، سارے ایک ایک کر کے گھر والے شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ دشمن کے لشکر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے گلے میں پانی کا ایک قطرہ ڈال دو، لیکن حضرات گرامی ان ظالموں نے پانی کی بجائے تیر چلایا امام علی اصغر کے گلے میں، اور ان کے امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ محرم کی 10 تاریخ ہے اور امام حسین کا ایک مرید ہے جس کا نام عبداللہ یمنی ہے، اور یہ عبداللہ یمنی یمن میں ہے، امام حسین کربلا میں ہے۔ یمن اور کربلا کا بہت کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ یمنی یمن کے اندر ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ دریا کے اندر کشتی چلا رہے ہیں۔ ان کا کام دریا میں کشتی چلانا، لوگوں کے مال کو کشتی میں ڈال کر کنارے پر پہنچانا، یہ ان کا کام ہے۔ محرم کی 10 تاریخ ہے، عبداللہ یمنی جو امام حسین کے مرید ہے، ان کے غلام ہے، محرم کی 10 تاریخ کو جہاز کشتی میں سوار ہے، لوگوں کے سامان کو لے کر آپ یمن کے دریا میں اس پار سے اس پار جا رہے ہیں۔ اچانک دریا میں طوفان پیدا ہو گیا، زوروں کا طوفان، لوگوں کا سامان اندر موجود ہے۔ عبداللہ یمنی حیران ہو گئے کہ یہ میں بھی ڈوب جاؤں گا، کشتی بھی ڈوب جائے گی، لوگوں کا سامان بھی ڈوب جائے گا۔ اسی درمیان میں عبداللہ یمنی نے اپنے پیر امام حسین کو یاد فرمایا، امام حسین کو یاد کیا، اے امام حسین میری مدد کیجئے، میں آپ کا غلام ہوں۔ یمن کے اندر ہے، امام حسین کربلا میں ہے۔ آواز کانوں میں ٹکرائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے علی اصغر کو لے کر خیمے میں جا رہے تھے۔ اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے غلام نے یاد فرمایا، عبداللہ یمنی نے پکارا، امام حسین میری مدد کیجئے۔ تو کیا دیکھا؟ ایک گھوڑے سوار دریا میں چلے آنے، ہاتھ میں لڑکا ہے، خون جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہاتھ میں بچہ ہے، اس کے گلے سے بھی خون نکل رہا ہے، اور جو ہے آپ جو ہے ایک ہاتھ گھوڑے پر پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں بچہ ہے جو ہے، اور چہرے پر نقاب ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے دائیں بازو کا جھٹکا دیا، اس کی کشتی کو جھٹکا دینا تھا کہ اس کی کشتی کنارے پر پہنچ گئی، کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔
جب عبداللہ یمنی نے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، چہرے پر نقاب ہے، کہا آپ کون ہے؟ چہرہ گرد آلود ہے، بچے ہاتھ میں بچہ ہے لیکن گلے میں خون ٹپک رہا ہے، امام حسین کے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ عبداللہ یمنی نے کہا آپ ہے کون؟ تو امام حسین نے کہا ابھی تو نے کس کو یاد فرمایا؟ کہا میں نے تو امام حسین کو یاد کیا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو کیا دیکھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا میں امام حسین ہوں، تو نے ابھی مجھے یاد کیا، میں تیری مدد کے لیے آ گیا۔ کہا حضور یہ حالت کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں بچہ ہے اور اس کے گلے سے خون نکل رہا ہے، آپ کے بازو سے خون ٹپک رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے غلام، اے میرا چاہنے والا، اے میرا مرید سن لے، آج جو ہے محرم کی 10 تاریخ ہے، سارے گھر والے شہید ہو چکے ہیں، میرا بیٹا علی اصغر پانی کے لیے ترس رہا تھا، ان لوگوں کے پاس گیا، پانی تو نہیں دیا، تیر چلایا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میں اپنے بیٹی علی اصغر کو لے کر خیمے میں جا رہا تھا، ابھی خیمے میں پہنچا نہیں تھا، تیری آواز میرے کان میں ٹکرائی، اے امام حسین میری مدد کیجئے، تیری آواز کان میں ٹکرائی، اگر میں اسی طرح اگر میں خیمے میں چلا جاتا اپنے بیٹے کو لے کر اور تیری مدد کے لیے نہ آتا تو قیامت کے دن میں رب کو جواب کیا دیتا کہ میرے غلام نے مجھے پکارا تھا، میں اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ اے عبداللہ یمنی جیسی تیری آواز میرے کان میں ٹکرائی، میں خیمے میں نہیں گیا، بلکہ اگر میں خیمے میں جاتا تاخیر ہوتی، تیرا جہاز ڈوب جاتا، فوراً میں واپس پلٹا اور اسی حالت میں بچے کو لے کر میں تیری مدد کے لیے آ گیا۔ اب اندازہ لگاؤ امام حسین ایسی حالت کے اندر ہے، اگر آپ کے غلام یاد کرے تو میرے امام حسین اس کی بھی مدد فرما۔ تو حضرات گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم یاد کریں تو یقیناً میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن میں رب نے ارشاد فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہے، اور ایمان والے بندے اللہ والے تمہارے مددگار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور رب کریم ہمیں اللہ کے برگزیدہ بندے کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔